معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو 4 جنتی عورتوں کے بارے میں ہے جن کا ذکر کبھی قرآن میں تو کبھی احادیث میں بہت بڑے اور اعلیٰ مقام کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں جن کی قربانیوں کی کہانیاں بہت مشہور ہے۔ آج ہم ان 4 عورتوں کے بارے میں جانیں گے، ان کو یہ اعلیٰ اور بڑا مقام اسلام میں کیسے حاصل ہوا۔ اسلام میں خواتینوں کی خدمات ناقابل تردید ہے۔ بعض خواتین کا اسلام میں بہت بڑا کردار اور مقام رہا ہے اور اسی لیے اسلامی تاریخ میں ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی 4 عورتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہے۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون شخصیت ہے۔ خدیجہ خویلد ابن اسد کی بیٹی تھی جو مکہ مکرمہ میں قریش قبیلے کا ایک قابل ذکر اور ایک کامیاب تاجر تھا۔ خدیجہ کو مسلمانوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام میں وہ آسیہ، مریم اور اس کی بیٹی فاطمہ کے شانہ بشانہ جنت کی 4 خواتینوں میں اہم خاتون شخصیت۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران کی بیٹی مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے بہتر تھی اور خدیجہ اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر تھی۔ اسلام کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑی تھی۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس ایک برتن لے آ رہی ہے جس میں کھانا یا پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچا دینا اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں ایک محل کی بشارت دے دے جہاں نہ شور ہوگا اور نہ ہی تکلیف ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں جتنے عورت مجھے خدیجہ سے آتی تھی اتنی کسی اور سے نہیں آتی تھی، حالانکہ انہیں میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت فرمایا کرتے تھے اور اگر کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خدیجہ کے سہیلیوں کو بیچتے تھے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کہا کرتی تھی، جسے دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ ایسی تھی اور ایسی تھی اور ان سے میرے اولاد ہے۔ مریم بنت عمران۔ مریم عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ ان کے نام سے قرآن مجید میں ایک باب منسوب ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اور اس کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے پیار اور عزت دی تھی، اور اس اعزاز کو بڑھانے کے لیے جو تحفہ انہیں دیا گیا ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو منتخب کیا، دنیا کی تمام عورتوں پر فوقیت دی اور اسے ایک نمایاں اور خصوصی درجہ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب کیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دی۔ غیر شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس پر زنا کا الزام لگایا گیا تھا اور خاندانی نام کو بدنام کرنے کے لیے اسے سزا دی گئی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بولا اور اسے بری کر دیا۔ جب اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی تو اللہ نے اسے ایک بچہ دیا جس نے اس کی حفاظت کی، حتیٰ کہ وہ گود میں تھا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ بدکار تھا اور نہ تیری ماں بدکار عورت، لیکن اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں گے، یہ تو بچہ ہے۔ اس بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے وحی دی ہے
اور مجھے نبی بنایا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت صرف اور صرف اللہ کے لیے کی، اور جب دوسرے انسانوں نے بصورت دیگر کہا تو اللہ نے خود ہی انہیں غلط ثابت کر دیا۔ وہ صرف اس لیے عظیم نہیں سمجھی جاتی تھی کہ وہ ایک پیغمبر کی ماں تھی، خود بھی ایک ایسی عورت تسلیم کی جاتی تھی جس نے اپنے ایمان کو کامل بنایا، اس نے مشکل ترین وقت میں اللہ پر بھروسہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی عورتوں میں شامل کر دیا اور ان کو ایک افضل ترین مقام دیا۔ آسیہ بنت مزاحم، جب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو فرعون نے اسے سزا دینا شروع کر دی۔ آخر کار اسے ایک منتخب کا سامنا کرنا پڑا، یا تو وہ اپنے عقیدے سے مکر جائے یا موت کا سامنا کرے۔ اس نے اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنے کا انتخاب کیا اور آخر کار اسے شہید کر دیا گیا۔ قرآن میں ان کا تذکرہ کر کے اس کی عزت کی گئی ہے، اور اللہ مومنوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ فرعون کی بیوی جس نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے کاموں سے نجات دلا اور مجھے ظالم لوگوں سے بچا۔ آسیہ ایک عورت تھی جو طاقت اور دولت میں گری ہوئی تھی، لیکن ان دنیاوی مالوں نے اسے اس وقت اندھا نہیں کیا جب اس کی آنکھیں حق پر قائم تھیں۔ وہ ایک حکم کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن اس نے دنیاوی فوائد پر خدا کا انتخاب کیا، حالانکہ اس کی شادی سب سے بڑے ظالم سے ہوئی تھی۔ اللہ نے اسے مومنوں کے لیے ایک مثال کے طور پر قائم کیا۔ شفقت، طاقت اور ہمت ایسی خصوصیات جنہوں نے اسے جنت کی عورت کا نام